السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ہم پڑھے تھے آپ وسلم کی مکی زندگی بعد از نبوت 5 نبی تک کے واقعات ہم نے پڑھ لیے تھے۔ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے 5 نبی کے بعد کے واقعات ہجرت مدینہ سے پہلے تک۔ سب سے پہلے ہے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت۔ قریش کی تکلیف برداشت کرتے کرتے مسلمان تنگ آ گئے مسلمان مکہ میں نہایت مشکل میں تھے۔ آخر آپ وسلم نے حبشہ کی طرف مسلمانوں کو ہجرت کرنے کے حکم دیا اور کہا کہ وہاں کا جو بادشاہ نجاشی ہے وہ بڑا رحم دل ہے۔ چنانچہ مسلمان جو ہیں 12 مرد اور 5 عورتیں جو ہیں 5 نبی میں حبشہ کی طرف روانہ ہوئیں اور حبشہ کی طرف ہجرت کی، جس میں آپ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان بھی ہجرت کر کے گئے۔ مسلمان حبشہ میں سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ اس کے بعد ہے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت۔ مسلمان حبشہ میں چین و سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ کفار مکہ کو یہ بات دکھ دینے لگی، انہوں نے مسلمانوں پر زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ آپ وسلم نے مزید مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، جس میں 82 مرد اور 18 عورتیں شامل تھیں۔ یہ سن 6 یا 7 نبی کا واقعہ ہے۔ مسلمان دوبارہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ قریش مکہ کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، انہوں نے عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو تحائف دے کر نجاشی کے دربار میں بھیجا اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے شہر سے بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں، انہیں ہمارے سپرد کر دیں تاکہ ہم ان کو اپنے شہر لے جائیں۔ تو نجاشی نے حضرت جعفر تیار کو بلایا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر تیار نے تقریر کی اور کہا کہ اے بادشاہ، ہم جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسائے کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا۔ اسی اثناء میں ہم میں سے ایک شخص پیدا ہوا جس کی سچائی، دیانتداری، تقوی سے ہم سب واقف تھے۔ اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی۔ ہم پتھروں کو پوجنا اس نے کہا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، گناہوں سے دور رہیں، نماز پڑھیں، صدقہ دیا کریں۔ اس پر ہماری قوم جو ہے ہماری دشمن ہو گئی اور جب ہم مجبور ہو گئے تو ہم یہاں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اے بادشاہ، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہم پر ظلم نہیں کریں گے اور آپ ہمیں ان کے حوالے نہیں کریں گے۔ نجاشی نے حضرت جعفر سے کہا کہ وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ حصہ سناؤ۔ حضرت جعفر تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ نجاشی پر رقت طاری ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کی داڑھی بھیگ گئی۔ اس نے کہا، محمد تو وہ رسول ہیں جس کی خبر یسوع مسیح نے دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس کا زمانہ ملا۔ نجاشی نے قریشی وفد کے تحائف واپس کر دیے، وہ ناکام جو ہے مکہ لوٹ گئے۔ اس کے بعد ہے 6 نبوی کے واقعات میں حضرت حمزہ کا قبول اسلام اور حضرت عمر کا قبول اسلام۔ حضرت حمزہ کے قبول اسلام کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن ابو جہل نے آپ وسلم کو تکلیف پہنچائی اور آپ وسلم کی گستاخی کی۔ حضرت حمزہ کی لونڈی جو ہے یہ سب ماجرا دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ شکار سے واپس آئے تو اس نے سارا ماجرا سنا دیا۔ حضرت حمزہ سیدھے ابو جہل کے پاس گئے، وہ حرم میں بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ نے اس پر کے سر پر کمان کھینچ ماری کہ وہ زخمی ہو گیا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ تم محمد کو تکلیف پہنچاتے ہو جبکہ میں اس کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد حضرت حمزہ آپ وسلم کے پاس واپس آئے اور کہا کہ خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ آپ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، ہاں اگر آپ مسلمان ہو جاتے ہیں تو میں بہت زیادہ خوش ہو جاؤں گا۔ حضرت حمزہ نے اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد ہے حضرت عمر کا قبول اسلام۔ 6 نبوی میں حضرت عمر نے اسلام کو قبول کیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر جو ہیں جب دیکھا لوگوں نے آپ وسلم کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں اور کہا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے ان کا خاتمہ کرنا ضروری ہے، حضرت عمر نے کہا کہ میں جو ہے وہ آپ وسلم کا خاتمہ کروں گا۔ اس مقصد کے لیے وہ روانہ ہوئے، اپنی تلوار کو انہوں نے زہر آلود کیا اور آپ وسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں نعیم نامی ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ آپ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لیں، آپ محمد کو قتل کرنے جا رہے ہیں، آپ کی بہن اور بہنوئی جو ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمر جو ہیں وہ اپنی بہن کے گھر فاطمہ کے گھر گئے اور وہاں جا کر ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہم ہرگز اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے مجھے بھی سناؤ۔ جب انہوں نے قرآن کی تلاوت کر کے سنائی تو وہ ان کے دل میں بھی اسلام کی محبت جاگ اٹھی اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ آپ وسلم کے پاس گئے اور آپ وسلم کے پاس جا کر انہوں نے اسلام قبول کیا، جبکہ آپ وسلم نے ان کے آنے سے 1-2 دن پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے
جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو طاقت بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آج کے بعد ہم حرم میں نماز ادا کریں گے۔ تمام مسلمانوں نے پہلی مرتبہ حرم میں آزادانہ طور پر نماز ادا کی۔ حضرت عمر نے تمام لوگوں سے کہا کہ جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، وہ آئے اور آ کر مجھ سے مقابلہ کرے۔ یہ ہے حضرت عمر کا قبول اسلام۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شیب ابی طالب میں محصوری۔ شیب ابی طالب یہ ایک گھاٹی کا نام ہے۔ 7 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک مسلمان جو ہیں اس گھاٹی میں محصور رہے۔ بنو ہاشم کا معاشی اور معاشرتی طور پر مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ ایک معاہدہ کر لیا گیا کہ بنو ہاشم سے کوئی لین دین نہیں کرے گا، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا اور ان سے نہ ہی کوئی بات چیت کی جائے گی۔ اس معاہدے کو خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا۔ ابو لہب کے سوا تمام بنو ہاشم 7 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک شیب ابی طالب میں محصور رہا۔ اس دوران مسلمانوں نے بڑی مشکلات کے ساتھ زندگی بسر کی۔ جڑی بوٹیاں، گھاس کی جڑیں اور بدمزہ چمڑے ابال کر کھائے۔ آخرکار قریش کے چند رحم دل لوگ نے 10 نبوی میں بالخصوص مطعم بن عدی نے دوسروں کی مخالفت کر کے اس ظالمانہ معاہدے کا خاتمہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا خاندان 10 نبوی میں شیب ابی طالب سے مکہ آ گیا۔ اس کے بعد ہے عام الحزن۔ اس سے مراد ہے غم کا سال۔ مکہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ 1 سال کے اندر 2 قریبی رشتہ دار جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غم کا سال عام الحزن قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ہے سفر طائف۔ سفر طائف جو ہے یہ بھی 10 نبوی میں ہے۔ مکہ والوں کا جب ظلم و ستم بڑھ گیا اور وہ اسلام قبول کرنے سے انکاری ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف دعوت حق دینے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ طائف روانہ ہوئے۔ طائف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کچھ اوباش لڑکے لگا دیے جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید زخمی کر دیا۔ خون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے پاؤں کے ساتھ چپک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کے باغ میں عتبہ اور شیبہ کے انگور کے باغ میں پناہ لی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حکم دیں تو طائف کے دونوں جانب کے جو پہاڑ ہیں ان کو ملا دوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ انہیں ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں اس لیے مجھ پر ظلم و ستم کرتے ہیں، جب یہ مجھے جان جائیں گے تو مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کے بعد ہے واقعہ معراج۔ واقعہ معراج بھی 10 نبوی کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی بیٹی ام ہانی کے گھر پر تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے۔ پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر کروائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کروائی اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں مسلمانوں پر 5 گانہ نماز جو ہے یہ فرض ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تحفے کے طور پر یہ نماز دی اور اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نجم اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی بیان کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے کچھ حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔ اس قصے کو واقعہ معراج کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اہل مدینہ کو اسلام کی دعوت۔ ایام حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے کہ مقام عقبہ کے قریب قبیلہ خزرج کے چند آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ یہ یثرب کے رہنے والے تھے۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ 6 افراد تھے۔ یہ نبوت کے 11ویں سال کا قصہ ہے۔ ان افراد کے مسلمان ہونے کی وجہ سے یثرب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ اس کے بعد ہے بیعت عقبہ اولیٰ۔ بیعت عقبہ اولیٰ جو ہے یہ 12 نبوی میں ہوئی۔ اگلے سال 12 نبوی کو حج کے موسم میں 12 افراد مدینہ سے مکہ آئے، انہوں نے عقبہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ یہ 12 خوش نصیب ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی اور یہ عقبہ کی پہلی بیعت کہلاتی ہے جسے بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اس بیعت کے الفاظ کچھ یوں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں پر ان سے بیعت لی، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم چوری اور بدکاری نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ہم بہتان نہیں باندھیں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے
انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کسی معلم کو بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا جو کہ اسلام کے پہلے سفیر ہیں۔ وہ مدینہ میں لوگوں کے ساتھ گئے اور وہاں پر جا کر اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد ہے بیعت عقبہ ثانیہ۔ بیعت عقبہ ثانیہ جو ہے یہ 13 نبوی کا واقعہ ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی تبلیغ سے مدینہ میں بہت تیزی سے اسلام پھیلنے لگا۔ قبیلہ اوس اور خزرج میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں مسلمان ہو گئے، یہاں تک کہ پھر حج کا موسم آیا تو مدینہ سے 73 مرد اور 2 عورتیں جو ہیں مکہ میں آئیں اور ایام تشریق اور ان ایام میں حج کے دنوں میں عقبہ کے مقام پر رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس بھی تھے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ اس پر حضرت عباس نے ان سے کہا، اہل یثرب، تم جانتے ہو کہ قریش مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ان کی حفاظت کرتے رہے ہیں۔ اب وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں، اگر مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی جواب دے دو۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کر لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور کچھ نصیحتیں کی اور پھر ان سے بیعت کی کہ تم دین کی اشاعت میں میری مدد کرو گے، تم میری حفاظت کرو گے جس طرح اپنے بیٹے اور عورتوں کی حفاظت کرتے ہو۔ بیعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں میں سے 12 نقیب مقرر فرمائے۔ یہ بعثت نبوی کا 13واں سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا اور کفار سے اس خبر کو خفیہ رکھا گیا۔ تقریباً 2 ماہ میں مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا، صرف چند مسلمان رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت نہیں کی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ہجرت نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہ ہوتا۔ یہ تھا آج کا لیکچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی بعد از نبوت، جس میں ہم نے ہجرت حبشہ سے لے کر بیعت عقبہ ثانیہ تک پڑھا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔